اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارہویں جماعت کی جو کتاب ہے جس کا نام بہارستانی اردو ہے، آج ہم اس کتاب کا جو حصہ شعر ہے اور شاعری کی مقبول ترین صنف غزل پڑھیں گے، اور آپ کی کتاب میں جو پہلی غزل ہے وہ میر تقی میر کی ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 116 پر یہ غزل نمبر 1 ہے۔ میر تقی میر کا تعلق دبستان دہلی سے ہے، اور میر تقی میر نے پوری عمر غربت، تنگ دستی، پریشانی اور مصیبتوں میں گزاری، اور میر کی شاعری جو ہے وہ دل کی شاعری ہے، لہذا میر تقی میر کا جو کلام ہے اس میں داخلیت ہے، اسی لیے میر تقی میر کو اردو غزل کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی اس پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج بری کا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج بری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوے گری کا۔ شعر میں میر تقی میر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جس سر پر آج بادشاہی کا تاج ہے، کل اسی شخص کو موت آئے گی تو اسی سر پر لوگ روئیں گے۔ یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہاں کی شہنشاہی، یہاں کی بادشاہی، یہاں کے عہدے ختم ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو ماتم کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسرا شعر: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفر کا۔ اس میں بھی دنیا کی ناپائیداری کا ذکر ہے کہ دنیا ہے، یہاں ہر انسان ایک مسافر ہے، لیکن یہ مسافر دنیا میں طرح طرح کے اسباب، مال و دولت، مکان وغیرہ جمع کرتا ہے، لیکن اچانک اس کو موت آتی ہے اور موت اس کو خالی ہاتھ ابدی نیند سلاتی ہے۔ اس کا یہ جمع کیا ہوا مال و اسباب یہاں ہی رہتا ہے۔ تیسرا شعر: زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفت سری کا۔ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنے جنون کی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ مجھے عشق کا دیوانہ پن تھا، پھر مجنون ہو کر قید بند میں رکھنے سے میری شورش کم نہ ہوئی۔ اب ایک ہی علاج ہے میری اس درد کا کہ میرے بدہوا سر کو پتھر سے مارا جائے تاکہ میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا اور جنون بھی۔ چوتھا شعر: ہر زخمی جگر تاوری محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے میرے جگر کو زخمی کیا، مجھے غم دیے، مجھے ستایا، مجھ پر ظلم کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ جب قیامت ہوگی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ داور معاشر ہوں گے، حاکم ہوں گے، تو عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر میری اس مظلومی کا مجھے بدلہ دیا جائے گا اور ظالم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، بے انصافی ہوتی ہے، حقوق غصب ہوتے ہیں، انہیں یقین رکھنا چاہیے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ عدالت پر بیٹھ کر ان کے حقوق کی تلفی کرے گا۔ پانچواں شعر: اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو پل کا ہے پریشان نظری کا۔ اپنے محبوب کی حسن تعریف کرتے ہوئے میر فرماتا ہے میرا محبوب اتنا حسین ہے، جب آئینہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو آئینہ پریشان ہوتا ہے اس کا حسن دیکھ کر۔ چھٹا شعر: صد موسم گل ہم کو تہی بال ہی گزرے، مقدور نے دیکھا کبو بے بال پر ہے کہ جب موسم بہار آتا ہے
تو بلبل چمن میں خوشی کے گیت گاتا ہے، لیکن جس پرندے کے پر نہ ہوں، بال نہ ہوں، وہ نہ اڑ سکتا ہے اور نہ چمن میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح میر تقی میر غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے کسی خوشی میں شامل نہ ہو سکا۔ یعنی اپنی ذوق و حالی کا بیان کرتے ہوئے میر فرماتا ہے کہ میرے لیے موسم بہار کی خوشی کوئی اہمیت نہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ شاعر فرماتا ہے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہاں آہستہ سے سانس لے لو، کیونکہ دنیا کا کارخانہ ایسا ہے، یہ شیشہ گری کا کارخانہ ہے، یہ ناپائیدار ہے، نازک۔ یہاں اپنی جان کو بچانا بہت مشکل ہے، اپنے وجود کو سنبھالنا مشکل ہے، لہذا یہ نازک کام لینے کے لیے سانس تک بھی آہستہ لینا چاہیے۔ آخری شعر: تگ میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہ اس غزل کا مقطع ہے، اس میں میر تقی میر نے اپنا تخلص یعنی قلمی نام استعمال کیا ہے۔ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ جو میر تقی میر سوختہ جگر ہے، جس کا جگر جلا ہوا ہے عشق کی آگ سے، اس کی خبر لے لو، کیونکہ یہ چراغ سحری کی طرح ختم ہونے والا ہے، قریب المرگ ہے۔ جس طرح چراغ سحر صبح آتے ہی بجھ جاتا ہے، اسی طرح میر تقی میر مزید غم برداشت کر نہیں سکتا ہے، لہذا اس کی خبر گیری کرو۔